اور جب تک مجھے آپ کے حکم کا فلسفہ سمجھ نہیں آئے گا اس وقت تک میں آپ کے حکم کی اطاعت نہیں کروں گا۔ تو کیا خیال ہے، فوج کامیاب ہو جائے گی؟ مقصد کامیاب ہو جائے گا؟ اور اگر ایک عام سے چھوٹے سے آفیسر کے حکم کی نافرمانی کوئی اس کا سپاہی نہیں کر سکتا، کوئی اس کا ملازم نہیں کر سکتا، کوئی اس کا نوکر نہیں کر سکتا، تو پھر اس رب العزت کے احکام کی نافرمانی کا کیا جواز ہے یہ کہہ کر کہ پہلے مجھے فلسفہ پتہ چلے تو تب۔ تو اس لیے یہ بات تو اپنے مقام پر ہمیں پوری طرح پلے باندھ لینا چاہیے اور اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ ہمیں احکام کے فلسفے کا علم ہو یا نہ ہو، اطاعت کرنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ مثلا اگر مجھے معلوم نہیں کہ نماز میں ہر رکعت میں ایک رکوع کیوں ہے اور دو سجدے کیوں ہیں، تو کیا خیال ہے میں جب تک اس بات کو نہ پہچانوں نماز کا رکوع اور سجدہ چھوڑ دوں؟ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ صبح کی 2 رکعت کیوں ہے اور ظہر کی 4 رکعت کیوں ہے اور مغرب کی 3 رکعت کیوں ہے، تو کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں پھر اس وقت تک اس نماز کو چھوڑ دوں جب تک مجھے 2، 3 اور 4 رکعتوں کے فلسفے کا علم نہ ہو؟ اسی طرح اگر مجھے پتہ نہ چلے کہ خانہ کعبہ کے طواف کا فلسفہ کیا ہے، صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کا فلسفہ کیا ہے، ایک دیوار کو نفرت کے پتھر مارنے کا فلسفہ کیا ہے، اور دوسرے کالے پتھر کو محبت کا بوسہ دینے کا فلسفہ کیا ہے، تو کیا میں یہ سارے احکام حج کے اور عمرے کے ان پر عمل کرنا چھوڑ سکتا ہوں؟ نہیں۔ بس معلوم ہوا اطاعت کرنا پڑے گی، فلسفہ معلوم ہو جائے تو بھی، نہ معلوم ہو تو بھی۔ جس کو سمجھ آئیے وہ باز بلند صلوات پڑھے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ بسا اوقات بہت سارے تعلیم یافتہ حضرات کی زبان سے یہ بات سمجھی گئی ہے، وہ ہم سے مثلا مولوی صاحبان جو ہمارے چونکہ ذرا دین اور شریعت کے ساتھ زیادہ وقت گزرتا ہے تو وہ ہم سے سوالات بھی عام طور پر دین اور شریعت کے بارے میں ہم سے کرتے ہیں، اور پھر ہم سے وہ پوچھنے لگ جاتے ہیں، یہ جی ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، یہ حکم کیوں ہے، وہ حکم کیوں ہے، اور ہم ہر کیوں کا جواب اگر نہ دے پائیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پھر عمل کیوں کریں، ہم اس کی اطاعت کیوں کریں۔ تو میری عرض یہ ہے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم ہر کیوں کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی ہر کیوں کا جواب سمجھنے کی پوزیشن میں ہوں۔ نہ ہم بیان کرنا مکمل طور پر اس پر قادر ہیں اور نہ آپ مکمل طور پر سمجھنے پر قادر ہیں، اس لیے اطاعت کو موقوف نہ کیجئے اور اللہ کے احکام کی اطاعت ابتدا سے لے کے انتہا تک کرتے چلیے، اور یہ ڈالیے اس بات پر کہ جب ہمیں معصومین علیہ السلام سے ملاقات ہوگی تو ہم انشاءاللہ پھر اپنے سوالات کی تشنگی وہاں مکمل کریں گے، اور جب تک زیارت مولا نصیب نہیں ہوتی اس وقت تک ہم اپنی اطاعت کو مکمل طور پر انجام دیں گے۔ جو وعدہ کرتے ہیں وہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ البتہ اس سے انکار نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی شریعت کے احکام کا علم مکمل طور پر ان کے سینوں میں نازل فرمایا ہے جنہیں اس نے اپنے علم لدنی کا وارث بنایا ہے، وہ علم کامل رکھتے ہیں، لیکن کہاں وہ واضح ہے کہ وہ اپنا علم بھی وہاں ظاہر کریں گے کہ جہاں آگے ظرف ہوگا۔ اگر ظرف ہو پرائمری کا تو اس کے سامنے ایم اے کا لیکچر کیسے جھاڑا جائے، اور اگر مجھ جیسا کوئی شخص آ کے ایم اے والا لیکچر ایک پرائمری والے بچے کے سامنے جھاڑ دے تو پتہ نہیں آپ مجھے کیا کہیں گے۔ میں تو ایسے پروفیسر کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس حکمت نہیں۔ پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، بآواز بلند صلوات پر۔ ذرا دیکھیے بی بی طاہرہ نے تقریباً 20 جملے اپنے اس خطبے کے مختص فرمائے ہیں اپنے بابا کی شریعت کے احکام کے اسرار و فلسفہ کو بیان کرنے کے لیے۔
اب ایک ایک جملے کی اگر وضاحت کی جائے تو آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ 2 گھنٹے میں اس موضوع پر لگاؤں؟ جی، کیونکہ 20 جملے ہیں بی بی طاہرہ کے، اگر میں فقط ترجمہ کرنے میں بھی کامیاب ہو جاؤں تو میرے اوپر میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اللہ کی مہربانی ہوگی، اور آپ بھی مہربانی فرمائیں گے۔ کم از کم ترجمے کے لیے آپ حاضر رہیں بآواز بلند صلوات کے ساتھ۔ ویسے میں نے اپنے طور پر اس پر 22 ورقے لکھے ہیں، 22 صفحے، اور واضح ہے کہ 22 صفحے پڑھنے کا میرے پاس مقام نہیں ہے۔ اتفاقاً لکھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اور آج کل آیا ہوا تھا تو کچھ موقع مل گیا تو میں نے بھی اپنے قلم کو چلانا شروع کر دیا، لکھتے 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 چلا گیا۔ تو یہ 22 صفحے ہیں، انشاءاللہ جیسے مولانا مقبول علوی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے یہ پہنچ جائیں گے آپ کی خدمت میں، اور اچھے طریقے سے آپ اس کا مطالعہ کر سکیں گے۔ لیکن کم از کم ابھی اپنے دلوں کو کھولیے اور اپنے ذہنوں کو بی بی طاہرہ کے نور سے منور کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ خطبے کا درمیان ہے، یعنی یہ ایک آغاز خطبہ نہیں ہے، آغاز خطبہ سے لے کر انتہا تک درمیان میں ایک چیپٹر جسے آپ کہتے ہیں ایک حصہ ہے بی بی کا، جس میں بی بی نے احکام شریعت کے فلسفے اور اسرار کو، یعنی ان کی حکمتوں اور مصلحتوں کو بیان کرنا پسند فرمایا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم 12 اماموں میں تو بی بی کو نہیں گنتے، امامت کا عہدہ ہم اس بی بی طاہرہ کے لیے تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن عجیب ہے، ایک روایت حضرت جناب امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام نے فرمایا کہ ہم تم پر حجت ہیں اور ہماری جدہ زہرا ہم پر حجت ہے۔ ہم تم لوگوں پر حجت ہیں اور ہماری جدہ طاہرہ حضرت زہرا ہم پر حجت ہے۔ یہ ہم پر حجت کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا مقام ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا، کہ جب ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر حجت ہے، اور حجت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی۔ بس اس لیے ماننا پڑتا ہے، جب رسول فرماتے تھے نا کہ فاطمہ میری بضعہ ہے، تو اس بضعہ کو، اس ٹکڑا ہونے کو، رسول کے جسم کے ٹکڑا ہونے سے زیادہ رسول کی روح کا ٹکڑا ماننا چاہیے، اور رسول کے علم کا ٹکڑا ماننا چاہیے، رسول کے کمالات کا وارث ماننا چاہیے۔ اور اس لیے اس لفظ میں، اس کے وزن میں تبھی جا کے ہمیں اس کی صحیح سمجھ آ سکتی ہے جب ہم رسول اکرم کے کمالات، رسول کا علم، رسول کا حلم، رسول کے اوصاف، رسول کی عظمت، رسول کی فضیلت کی تکمیل کا باعث سمجھیں آپ کی دختر نیک اختر کوثر زمان حضرت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو۔ اس لیے معلوم ہوا کہ بغیر وحی کے علم پیغمبر کی وارث ہے، اور کوئی نقطہ علمی ایسا نہیں ہے کہ جس سے زہرا آگاہ نہ ہو۔ یہ خطبہ آپ دیکھ لیں، جعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک والصلاة تنزیہا لکم عن الکبر والزکاة تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق والصیام تثبیتا للإخلاص والحج تشییدا للدین والعدل تنسیقا للقلوب وطاعتنا نظاما للملة وامامتنا امانا من الفرقة والجہاد عزا للإسلام والصبر معونة على استیجاب الأجر والأمر بالمعروف مصلحة للعامة وبر الوالدين وقاية من السخط وصلة الأرحام منساة في العمر ومنماة للعدد والقصاص حقنا للدماء والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة وتوفية المكاييل والموازين تغييرا للبخس والنهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس واجتناب القذف حجابا عن اللعنة وترك السرقة سرقة إيجابا للعفة وحرم الله الشرك إخلاصا له للربوبية فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
वातिउ अल्लाह फ़ीमा अमरकुम बिह वमा नहाकुम अन्हु फ़इन्नहु इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बीबी ताहिरा के कलाम को अपने क़ुलूब में उतारने के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। फरमाती हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले जो फ़र्ज़ किया है वो ईमान फ़र्ज़ किया है। सबसे अहम तरीन फ़र्ज़ कौन सा है? आप ज़रा थोड़ा सा मेरे साथ बोलिए भी सही। सबसे अहम तरीन फरीज़ा कौन सा है? ईमान। ईमान के बग़ैर इंसान के दीन की बुनियाद ही कायम नहीं होती। ईमान वाज़ेह है कि पूरे दीन पर ईमान है, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक दीन के हर हिस्से पर ईमान लाना ज़रूरी है। फ़कत अल्लाह पर ईमान लाना ज़रूरी है या नमाज पर भी ईमान लाना ज़रूरी है? तो जो है रसूल पर ईमान लाना ज़रूरी है या रोज़े के वजूब पर भी ईमान लाना ज़रूरी है? अइम्मा हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाना ज़रूरी है या हज के वाजिब होने पर भी ईमान लाना ज़रूरी है? यानी मैं ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, कुछ है अकायद और कुछ है आमाल। अकायद पर भी ईमान लाना ज़रूरी है, आमाल पर भी जैसे वो हैं उन पर ईमान लाना ज़रूरी है। ईमान लाने के बाद आएगा अमल करना। मसलन नमाज को मानना कि ये वाजिब है, इसका नाम ईमान है, फिर उसको अदा करना इसका नाम अमल है। रोज़े के बारे में ये मानना कि माह रमज़ान का रोज़ा वाजिब है, फिर उसको अंजाम देना इसका नाम अमल है। हज के बारे में ये तस्लीम करना कि ये अल्लाह की तरफ से हम पर फर्ज है, फिर उसको अदा करना इसका नाम अमल है। इसी तरह पूरी शरीयत के अहकाम। बस मानना पड़ता है कि ईमान फ़कत चंद चीज़ों पर नहीं, कुल्लु मा जाअ बिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, जितना कुछ भी रसूल अकरम अल्लाह की तरफ से हमारे लिए लाए हैं उस सब पे ईमान लाना हमारे लिए फर्ज है। बस ईमान को भी थोड़ा सा वुसअत देना पड़ेगी। बहुत सारे लोग ईमान को चंद अकायद तक महदूद रखते हैं और जो फ़राइज़ हैं उनके फ़र्ज होने पर ईमान, जो मुहर्रमात हैं उनके हराम होने पर ईमान और दीगर अहकाम खुदा होने पर ईमान, इसका पहलू अक्सर तशना रहता है। इसलिए मैंने चंद जुमले आपकी खिदमत में अर्ज़ किए। बावाज़ बुलंद सलावत। बीबी फरमाती हैं कि अल्लाह ने ये ईमान तुम लोगों पर क्यों फर्ज किया है, उसका फलसफा क्या है, उसकी हिकमत क्या है, उसका राज क्या है। जुमला यह है बीबी का, तत्हीरन लकुम मिनश्शिर्क। अल्लाह ने ये ईमान तुम पर इसलिए फर्ज किया है कि अल्लाह चाहता है तुम शिर्क से पाक रहो। अब वाज़ेह है वो ईमान ईमान नहीं जो मोमिन को शिर्क से न बचाए। क्या मुमकिन है कि बंदा मोमिन होने के बाद भी शिर्क हो जाए, मुशरिक हो जाए? वैसे तो वाज़ेह सी बात है, मोमिन है तो मुशरिक नहीं, मुशरिक है तो मोमिन नहीं। बस ईमान और शिर्क दोनों जमा नहीं हो सकते, लेकिन अपने आप को इंसान शिर्क से बचाएगा तो ईमान खालिस होगा। और मैं जरा आखिरी जुमला जो बीबी का 20वां है उसको इसके साथ मिलाकर आपकी थोड़ी सी तवज्जो का तलबगार हूं।